آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ ریلویز نے نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر کل رات پیش آئے بھگدڑ کے واقعے کی جانچ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی انکوائری شروع کی ہے۔ حکومت نے مہلوکین کے قریبی رشتہ داروں کے لیے 10 لاکھ روپے جبکہ سنگین طور پر زخمی افراد کے لیے 2.5 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں بھارت ٹیکس 2025 میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تجارت، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے میونخ میں مختلف ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اور کرکٹ میں خواتین پریمیئر لیگ 2025 میں آج شام گجرات جائنٹس کا مقابلہ یو پی واریئرز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریلوے نے آج اعلان کیا ہے کہ پرنسپل چیف کمرشل مینیجر نرسنگ دیو اور پرنسپل چیف سیکیورٹی کمشنر پنکج گنگوار اس انکوائری کمیٹی کا حصہ ہوں گے جو نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر مچی بھگدڑ کی جانچ کرنے کی غرض سے قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے۔ اس نے نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے سبھی ویڈیو فوٹیج کمیٹی کو سونپنے کے احکامات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ دلی پولیس نے بھی واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور وہ CCTV فوٹیج کی جانچ کرے گی۔ نارتھرن ریلوے نے مہلوکین کے اہل خانہ کے لیے 10 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ شدید زخمیوں کو 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے جبکہ معمولی زخمی افراد کو 1 لاکھ روپے ملیں گے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ریاست سے تعلق رکھنے والے سبھی مہلوکین کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا جبکہ زخمی افراد کو 50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ اس دوران ایجنسی کی خبروں کے مطابق کل رات نئی دلی ریلوے اسٹیشن میں مچی بھگدڑ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی ہے۔ ان میں 11 خواتین اور 5 بچے شامل ہیں۔ LNJP اسپتال نے 2 ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں۔ نمبر ہیں 9873617028 اور 01123501207۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور ریلوے، داخلی اور دفاعی امور کے وزراء نے اس حادثے پر اپنے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں بھارت ٹیکس 2025 میں شرکت کریں گے۔ وہ اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ بھارت ٹیکس 2025 ایک عظیم الشان عالمی تقریب ہے جو 14 سے 17 فروری تک بھارت منڈپم میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں خام مال سے لے کر تیار مصنوعات تک ٹیکسٹائل سے متعلق مکمل ویلیو چین کو ایک ہی مرکز پر یکجا کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بھارت ٹیکس پلیٹ فارم ایک بڑی نمائش پر مشتمل ٹیکسٹائل صنعت کی سب سے بڑی اور سب سے جامع تقریب ہے جو 2 مقامات پر جاری ہے۔ اس میں ٹیکسٹائل سے متعلق پورے ایکو نظام کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں عالمی پیمانے کی ایک کانفرنس بھی ہوگی جس میں 70 اجلاسوں، گول میز کانفرنسوں اور پینل مباحثوں وغیرہ کا انعقاد کیا جائے گا۔ نمائش میں اختراع اور اسٹارٹ اپ سے متعلق خصوصی پویلین بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس تقریب میں 120 سے زیادہ ملکوں کے پالیسی سازوں، عالمی CEOs، 5000 سے زیادہ نمائشکاروں اور 6000 بین الاقوامی خریداروں سمیت بہت سے متعلقہ فریقوں کے شرکت کرنے کا امکان ہے۔ ان کے علاوہ دنیا بھر سے ٹیکسٹائل سے متعلق 25 سے زیادہ سرکردہ عالمی ادارے اور ایسوسی ایشنیں بھی اس میں شرکت کر رہی ہیں۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو راشٹرپتی بھون کے صحن میں آج صبح نئے انداز میں گارڈ کی تبدیلی کی تقریب کے افتتاحی شو کا مشاہدہ کیا۔ یہ تقریب 22 فروری ہفتے کے روز سے بڑی تعداد میں آنے والے لوگوں کے لیے کھلی رہے گی جس میں لوگ راشٹرپتی بھون کے عکس والے اسٹیج پر ایک متحرک ویژول اور موسیقی کی پرفارمنس کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ یہاں آنے کے خواہشمند افراد راشٹرپتی بھون .gov.in پورٹل پر جا کر اپنی نشستیں بک کر سکتے ہیں۔ دلی پولیس نے آج کنگس وے کیمپ پریڈ گراؤنڈ میں ایک شاندار پریڈ کے ساتھ اپنا 78واں یوم تاسیس منایا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے دلی پولیس کمشنر سنجے اروڑا کی موجودگی میں مہمان خصوصی کے طور پر پریڈ کی سلامی لی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ دلی پولیس ملک کی اعلیٰ ترین پولیس فورسز میں سے ایک ہے۔ دلی پولیس نے G20 سربراہ کانفرنس کے انعقاد اور کووڈ وبا سے نمٹنے میں اہم رول ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ دلی پولیس جرائم کی روک تھام اور قانون کے نفاذ میں نئے معیارات قائم کر رہی ہے۔ جناب رائے نے بھارت کے سائبر جرائم کوآرڈینیشن سینٹر 14C پہل کی تعریف کی اور کہا کہ پولیس سائبر جرائم کے معاملات کو سرگرم انداز میں حل کر رہی ہے۔ انہوں نے خواتین، بزرگوں اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دلی پولیس کی کوششوں کی ستائش کی۔ केवल संगठित अपराध व साइबर अपराध से निपटने तथा महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य। साइबर क्राइम एक चुनौतियां है, लेकिन दिल्ली पुलिस बड़ी तत्परता से इसमें काम कर रही है। خواتین پر مشتمل دلی پولیس کے بینڈ نے پریڈ کی اہم جھلکیوں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر دلی پولیس کے مختلف دستے موجود تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور اسرائیل کے وزیر خارجہ گیدون سعار نے اسرائیل کے راستے ایشیا، یورپ اور امریکہ کو جوڑنے سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ویژن پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر اور وزیر خارجہ سعار نے کل رات میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارتی راستوں پر حوثیوں اور ایران کے حملوں کے سبب درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے بارے میں بھی بات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کل میونخ میں ناروے کے وزیر خزانہ اور میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے اگلے صدر نشین جونس اسٹولٹنبرگ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے ابھرتے ہوئے عالمی سیکیورٹی منظرنامے پر سودمند تبادلہ خیال کیا۔ جناب جے شنکر نے کانفرنس کے موقع پر ارجنٹینا کے خارجی امور اور تجارت کے وزیر گیراردو ورتھین سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی سے کاشی تمل سنگمم 2025 میں حصہ لینے پر زور دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ کاشی اور تمل ناڈو کے درمیان دائمی تہذیبی وابستگی کا جشن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فورم روحانی، ثقافتی اور تاریخی روابط کو مستحکم کرتا ہے۔ اتر پردیش میں آج بارہ بنکی ضلع میں پوروانچل ایکسپریس وے پر ایک ٹیمپو ٹریولر کے بس سے ٹکرانے کے واقعے میں ایک خاتون سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بس چھتیس گڑھ سے جبکہ ٹیمپو ٹریولر گاڑی مہاراشٹر سے آ رہی تھی۔ یہ دونوں ہی گاڑیاں ایودھیا جا رہی تھیں۔ حادثے کے مہلوکین اور زخمی افراد ٹیمپو ٹریولر کے مسافر ہیں۔ 2 زخمیوں کو لکھنؤ کے ٹراما سینٹر میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ 4 زخمیوں کا علاج ضلع اسپتال میں جاری ہے۔ راجستھان کے گیدوپان کے مقام پر کھاد تیار کرنے والے ایک کارخانے کے نزدیک کل امونیا گیس کے رساؤ کے سبب ایک سرکاری اسکول کے کم از کم 16 طلبہ متاثر ہو گئے۔ یہ واقعہ صبح کی دعائیہ اسمبلی کے دوران ہوا۔ اس وقت بہت سے طلبہ کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ متاثرہ طلبہ کو فوراً طبی امداد فراہم کی گئی۔ ممبئی میں آج صبح 11 منزلہ ایک عمارت میں آگ لگنے کے بعد دم گھٹنے سے 2 خاتون کی موت ہو گئی، جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ جنوبی ممبئی میں مسجد بانڈار علاقے میں پنا علی مینشن بلڈنگ میں آگ لگ گئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال جے جے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ ہریانہ کے فرید آباد میں منعقدہ 38ویں سورج کنڈ بین الاقوامی دستکاری میلے میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ اس سال میلے کی شراکت دار ریاستیں مدھیہ پردیش اور اڈیشہ ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ یورپ یوکرین امن مذاکرات میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکی صدر کے معاون اور روس اور یوکرین کے لیے خصوصی سفیر کیتھ کیلوگ نے کل جرمنی کے میونخ میں عالمی سلامتی کانفرنس کے دوران یہ بیان دیا۔ کرکٹ میں خواتین کی پریمیئر لیگ 2025 کے تیسرے میچ میں آج گجرات جائنٹس کا مقابلہ یو پی وارئر سے ہوگا۔ یہ میچ وڈودرا کے کوٹامبی اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریلویز نے نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر کل رات پیش آئے بھگدڑ کے واقعے کی جانچ کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی انکوائری شروع کی ہے۔ حکومت نے مہلوکین کے قریبی رشتہ داروں کے لیے 10-10 لاکھ روپے جبکہ سنگین طور پر زخمی افراد کے لیے 2.5 لاکھ روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں بھارت ٹیکس 2025 میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تجارت، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے میونخ میں مختلف ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اور کرکٹ میں خواتین پریمیئر لیگ 2025 میں آج شام گجرات جائنٹس کا مقابلہ یو پی وارئر سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔